بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید ناظرین۔ آج آپ کے لیے میں انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ یوں تو میں نے اپنی پولیس کی طویل سروس کے دوران بے شمار مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچایا اور بہت سے مجرموں کو ان کا کاؤنٹر کر کے موت کے گھاٹ بھی اتارا۔ آج تک میرے دل میں کبھی بھی مجرموں کے لیے ہمدردی کا جذبہ پیدا نہیں ہوا، نہ ہوگا۔ آج تک نہ ہی کسی مجرم کے سامنے خوفزدہ ہوا۔ بچپن سے والدین نے میری تربیت بہت ہی اچھی کی تھی، سو میں نماز اور روزے کا پابند ہو گیا۔ ہمیشہ نماز کا وقت پر ادا کرنا میری پہلی ترجیح رہی تھی۔ میرے نانا اپنے وقت کے بڑے عالم دین تھے۔ جب میں پیدا ہوا تو نانا نے میری والدہ سے کہا، اگر یہ نماز کی پابندی کرتا رہا اور اللہ کا خوف اس کے دل میں رہا تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو شکست نہیں دے سکے گی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میری پہلی پوسٹنگ دھام نگر میں ہوئی تھی۔ شروع سے ہی مجھے پولیس میں بھرتی ہونے کا بہت شوق تھا۔ اس شوق کی وجہ صرف اتنی تھی کہ میں جب اسپائی فلمز میں ہیروز کو پولیس والے کا رول کرتے دیکھتا تو میرے دل میں بھی پولیس آفیسر بن جانے کا شوق پیدا ہوتا گیا، جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ میرا جنون بن گیا۔ پھر وقت سے میں نے یہ سبق لیا کہ کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہوتی، انسان کے اندر اسے حاصل کرنے کا حوصلہ ہونا ضروری ہے۔ میں اس دن بہت خوش تھا جب میری والدہ نے غریبوں میں مٹھائی تقسیم کی تھی، کیونکہ میری پوسٹنگ ہو گئی تھی۔ والد نے مجھے ہمیشہ یہی نصیحت کی کہ بیٹے، تم ایک خالص پٹھان کی اولاد ہو۔ پٹھان وہ ہوتا ہے جو پیٹھ دکھا کر بھاگتا نہیں ہے، اور بھاگ جانا مردوں کا شیوا نہیں ہے۔ حالات کیسے بھی ہوں، ہار مت ماننا۔ اب فکر نہ کرے امی جان، میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تھا، مگر میں کیا جانتا تھا کہ پوسٹنگ کے بعد میرے ساتھ کیسے کیسے حالات پیش آئیں گے، اور انسانوں کے ساتھ ہی نہیں، دوسری مخلوق کے ساتھ بھی پالا پڑنے والا ہے۔ والدہ نے پوسٹنگ سے پہلے ایک تعویذ نما لاکٹ میرے گلے میں ڈال دیا۔ میری دریافت کرنے پر والدہ نے کہا کہ یہ عکسی قرآن مجید ہے اور ہر پریشانی میں اللہ کی مدد تمہارے ساتھ شامل ہوگی۔ میرے لیے دھام نگر میری توقعات کے برعکس نہایت ہی دلچسپ جگہ ثابت ہوئی۔ یہاں پر زیادہ تر ہندو آبادی تھی اور اس جگہ کا ماحول کافی پرفضا تھا۔ دھوم نگر میں سفید برفانی ریچھ کا شکار بآسانی مل جاتا، جبکہ بارہ سنگھا اور دوسرے جنگلی درندوں کا شکار بھی کھیلا جاتا۔ یہ چونکہ بڑی جگہ نہ تھی، اس لیے 3 دنوں میں اچھی طرح سے اس کا جائزہ لے لیا۔ ان دنوں میرا قیام ایک اوسط درجے کے ہوٹل میں تھا، جہاں میں قیام کے لیے کسی مستقل جگہ کی تلاش میں تھا۔ ایک استقبالیہ پارٹی میں میرا تعارف شہر کے معززین سے کرایا گیا۔ یہ ایک عجیب، خوبصورت مگر رنگین شام تھی۔ میری ملاقات بڑے بڑے لوگوں سے ہوئی تھی۔ تبھی میں نے رام داس سے بھی ملاقات کی، جو کہ دھام نگر کا ایک بڑا سرمایہ دار تھا، شریف اور ایماندار انسان تھا۔ مجھے اپنے گھر رہنے کے لیے آفر کی۔ ان دنوں اس کا گھر خالی تھا، مگر میں نے کرائے کے لیے کہا، جو اس نے بڑی خوبصورتی سے منع کر دیا۔ بہرحال اس نے کچھ اس قدر خلوص سے مجھے دعوت دی کہ 2 دن کے اندر اندر میں نے اپنا سامان اٹھا کر اس کے گھر میں شفٹ کر دیا۔ اس کا گھر کافی بڑا اور کشادہ تھا۔ گھر میں مگر ایک عجیب سی فضا قائم تھی۔ یہاں پر معمول سے زیادہ ٹھنڈک تھی، جو کہ ایک عجیب بات تھی۔ باہر کا موسم چاہے کتنا بھی گرم ہوتا، میں جب بھی ڈیوٹی سے واپس آتا رام داس کا گھر جنت کی طرح معلوم ہوتا۔ اپنے والد کے انتقال کے بعد خیر میری رام داس سے اچھی دوستی ہو گئی، جو کہ گزرتے وقت کے ساتھ مضبوط ہوتی چلی گئی۔ رام داس کو تعلیم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا، مگر اس کی ساری توجہ اپنے کاروبار پر تھی۔ خیر میری اس سے اچھی خاصی دوستی ہو گئی، میں نے چارج بھی لے لیا۔ 2 ماہ کے اندر مجھے اندازہ ہو گیا کہ رام داس پارٹیز کا کافی شوقین ہے۔ ایک روز اس نے مجھے فون کیا، کہنے لگا، میرے گھر میں ایک خاص پارٹی ہے، اس پارٹی میں میری ایک فرینڈ آنے والی ہے جو بہت خاص ہے۔ اچھا، تو کیا تم نے گرل فرینڈ بنا لی اور مجھے بتایا بھی نہیں؟ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ تم پولیس والے ہو، پتہ لگا لیتے۔ رام داس ہنس کر بولا،
شام کے وقت میں رامداس کی پارٹی میں پہنچ گیا۔ وہاں پر میری ملاقات ایک خاتون سے کروائی گئی جس کو دیکھ کر میں دنگ رہ گیا۔ زندگی میں کبھی اتنی خوبصورت لڑکی کو نہیں دیکھا تھا۔ اس کی عمر 24 یا 25 سال کے آس پاس تھی۔ اس کا چہرہ نہایت ہی دلکش تھا۔ اس نے ہلکے پیازی رنگ کی ساڑی زیب تن کر رکھی تھی۔ جیسے ہی مگر اس کی اور میری نظریں ملیں تو مجھ کو ایک عجیب طرح کی سنسنی دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس طرح کا تجربہ میرے لیے پہلی بار تھا۔ یہ کوئی محبت کا جذبہ نہیں تھا، عجیب ایک خوف بھرا احساس تھا جو میرے جسم میں دوڑ گیا۔ لڑکی کی آنکھوں میں شرم و حیا نہیں تھی بلکہ ایک عجیب سی پراسرار چمک تھی۔ انجانے خوف سے میں تو کانپ اٹھا۔ جلدی سے میں نے اس سے اپنی نظریں ہٹا لیں۔ کیسی لگی تم کو اپنی بھابھی؟ رامداس میری طرف دیکھ کر مسکرا کر بولا۔ بھابھی؟ کیا مطلب؟ تم نے شادی کر لی؟ نہیں یار، لیکن بہت جلد۔ تب میں نے لڑکی سے اس کا نام پوچھا۔ اس نے اپنا نام زرتاج بتایا۔ بولی میرا تعلق نواب خاندان سے ہے۔ زرتاج کی مسکراہٹ بڑی جاندار تھی، مگر بات بات پر وہ مسکرا کر مجھے دیکھتی تو میں خوفزدہ ہو جاتا۔ مجھے حیرت اس بات پر بھی تھی کہ زرتاج کا تعلق اگر نواب خاندان سے ہے تو پھر ایک غیر مسلم سے شادی کیوں کر رہی ہے، کیونکہ نواب گھرانے میں زیادہ تر حسب و نسب کو فوقیت دی جاتی ہے، لیکن رامداس تو ہندو تھا۔ بات سمجھ میں نہ آ رہی تھی۔ پارٹی جاری تھی، لوگ کھاتے پیتے رہے، شراب اور مشروبات کا دور چلتا رہا۔ ایک بات میں نے نوٹ کی تھی، زرتاج رامداس کو اکیلا نہ چھوڑتی بلکہ جہاں وہ جاتا اسی جگہ پہنچ جاتی۔ نہ جانے مجھے کیوں لگا کہ زرتاج وہ نہیں ہے جو وہ نظر آتی ہے۔ اس کے پیچھے شاید کوئی اور شخصیت چھپی ہوئی تھی جو میں پہچان نہیں پا رہا تھا، مگر مجھے محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے ڈیوٹی کرتے ہوئے 6 ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا تھا۔ اس دوران دھام نگر میں امن و امان کی صورتحال بہتر رہی۔ کوئی بھی کیس نہ آیا۔ جو مشکل ہو بس چوری چکاری کی واردات ہوتی رہتی جو میں بآسانی حل کر لیا کرتا، مگر پھر بھی اپنی مصروفیات میں رامداس کی زرتاج کو بھول چکا تھا، مگر اس نے کافی حد تک میری نجی زندگی کو بھی متاثر کیا۔ ایک دن یہ ہوا کہ گھر سے امی کے فون کالز کا تانتا بندھا ہوا تھا۔ امی مجھ سے کچھ دن میں آنے کا مطالبہ کر رہی تھیں۔ ظاہر ہے میں ان کی اکلوتی اولاد تھا۔ والد بھی مجھ سے محبت کرتے تھے۔ دراصل بات یہ تھی کہ انہوں نے میرے لیے ایک لڑکی دیکھ رکھی تھی جو کسی نواب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ امی چاہتی تھیں کہ میں لڑکی کو ایک بار دیکھ لوں تاکہ بات پکی کی جا سکے۔ میں نے بھی ان سے یہی کہا کہ آپ کی جو مرضی ہو وہی کر لیں، مجھے آپ کا فیصلہ ہر صورت میں منظور ہے۔ میں نے تو لڑکی کو دیکھنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی تھی۔ امی کے اوپر ہی ان معاملات کو چھوڑ دیا کہ جو بھی ہوگا امی خود ہی کریں گی۔ میں نے امی سے 15 روز کے بعد آنے کو کہا، چنانچہ میں نے فوراً ہی چھٹی کی درخواست جمع کرا دی جو کہ فوراً ہی منظور ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ انسان کے نصیب میں جو ہوتا ہے وہ اس کو جلد یا بدیر مل کر رہتا ہے۔ ہر اچھائی یا برائی حادثات کا تعلق سے گہرا تعلق ہے۔ اس دن اگر مجھے معلوم ہوتا کہ کار کا سفر میری زندگی کے راستے کو ہی بدل دے گا اور ایک ایسی کہانی کو جنم دے گا جو بہت ہولناک ہے، تو میں کار سے نہیں بلکہ ٹرین کا سفر کر لیتا۔ اس روز سال کی سب سے تاریک رات تھی، دسمبر کی 20 تاریخ تھی۔ کار کے ذریعے بائی روڈ میں گھر کے لیے روانہ ہوا۔ میں بڑا خوش تھا۔ جاتے ہوئے میری رامداس سے ملاقات نہ ہو سکی، لیکن میں نے یہ سوچا کہ رامداس سے واپسی میں ملاقات کر لوں گا، اس لیے امی ابو سے ملنے کے لیے بڑا ہی خوش باش میں دھام نگر سے روانہ ہوا۔ راستے میں ایک چھوٹا سا شہر پڑتا تھا جس کا نام سروپ نگر تھا۔ اسے انگریزوں کے دور حکومت میں ایک مسلمان نواب نے بسایا تھا۔ اس قلعے کے حوالے سے کافی باتیں مشہور تھیں، مگر میں نے زیادہ دھیان نہیں دیا۔ میں قلعے کے پاس سے گزر رہا تھا جہاں پر دریا کی شکل میں ایک جھیل بنائی گئی تھی۔ میری کار اسی جھیل کے کنارے سے گزر رہی تھی کہ میں نے دوسری کار کو اس حویلی والے راستے کی طرف جاتے دیکھا جہاں اس حویلی کے کھنڈرات موجود تھے۔ کار میں رامداس اور لڑکی زرتاج موجود تھے۔ رامداس کی ایک جھلک دیکھ کر نہ جانے میرے دل میں کیا خیال آیا کہ میں نے کار کا رخ حویلی کی جانب موڑ دیا۔
اگر میں کار میں رامداس اور زرتاج کا پیچھا نہ کرتا تو نہ جانے ان کھنڈرات کی طرف دونوں کو جاتا دیکھ کر میرے اندر کا پولیس افسر جاگ گیا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ زرتاج رامداس کو کسی پریشانی میں مبتلا کر دے، میں نے سوچا، تو میں ان کے پیچھے لگ گیا۔ میں نے ان سے فاصلہ رکھا کہ ان کی نظر مجھ پر نہ پڑ سکے۔ تھوڑی دیر کے بعد کار میری نظروں سے اوجھل ہو گئی، مگر میں نے ہمت نہ ہاری۔ آہستہ آہستہ کار چلاتا ہوا اس حویلی کے پاس پہنچ گیا۔ حویلی دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میرے خیال سے یہ حویلی تو کھنڈرات کا نمونہ ہونا چاہیے تھا، لیکن حویلی رنگا رنگ روشنی سے آراستہ تھی۔ سامنے والا پھاٹک کھلا تھا جس میں ملازمین کی ایک فوج بڑے بڑے تھال لیے آمنے سامنے کھڑی تھی۔ ملازمین نے نہایت ہی خوبصورت لباس زیب تن کر رکھے تھے۔ ایک بوڑھے ملازم نے رامداس کی کار کا دروازہ کھولا۔ رامداس کار سے باہر نکلا، اس کے ساتھ زرتاج بھی تھی جس نے دلہنوں جیسا لباس زیب تن کر رکھا تھا۔ یہ سب کچھ میرے لیے حیران کن تھا۔ میں تو بس سحر زدہ سا رامداس اور زرتاج کو دیکھتا رہ گیا۔ دونوں چلتے ہوئے حویلی میں داخل ہو گئے۔ سارے ملازمین بھی ایک ایک کر کے حویلی کے اندر چلے گئے اور حویلی کے پھاٹک کو بند کر دیا گیا۔ نہ جانے کیوں میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ رامداس خطرے میں ہے۔ میں نے سوچا اگر اس وقت میں چلا گیا تو رامداس کی جان خطرے میں آ جائے گی۔ چنانچہ میں دبے قدموں نکلا اور پھاٹک کی طرف چلنے لگا۔ میں نہایت ہی رازداری سے بنا آواز پیدا کیے چل رہا تھا۔ تب کوئی تھوڑی ہی دیر گزری ہوگی کہ ایک تیز چیخ کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ یہ ایک مردانہ چیخ تھی جو شدید اذیت میں مبتلا لگتا تھا۔ میں فوراً پھاٹک پھلانگ کر اندر داخل ہو گیا۔ جیسے ہی میں اندر داخل ہوا، راہداری بالکل خالی تھی۔ اچانک میں ایک زینہ چڑھ کر اوپر گیا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ جس حویلی کو میں خالی سمجھ رہا تھا، یہ اندر سے کافی شاندار تھی۔ اچانک میں نے دیکھا سامنے والے کمرے سے وہی بوڑھا نوکر نکل رہا ہے۔ اس کے پیچھے زرتاج تھی۔ زرتاج نے دلہنوں والا لباس اتارا ہوا تھا، بلکہ وہ عام سے لباس میں تھی۔ دونوں چلتے ہوئے ایک کمرے میں پہنچے۔ میں نے دیکھا رامداس وہاں آنکھیں بند کیے پڑا ہے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ گہری نیند میں مبتلا ہو۔ مجھے اس بات پر حیرت تھی کہ اگر رامداس اس قدر گہری نیند میں ہے تو چیخ کی آواز کس کی تھی۔ اس بات پر بھی شدید حیرت تھی کہ زرتاج رامداس کو چھوڑ کر کیوں چلی گئی، جبکہ یہ تو بڑی ارمانوں کی رات ہوتی ہے۔ میں نے رامداس کو اسی حالت میں چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل آیا۔ اس کمرے کی طرف چل پڑا جہاں زرتاج اور وہ نوکر گئے تھے۔ میں نے کمرے کے اندر جھانکا تو دیکھا وہاں بہت بڑا آتش دان رکھا ہوا ہے۔ اس کے سامنے 1.5 فٹ اونچی اور 5 فٹ لمبی پتھر کی دیوار ہے۔ اس پر 3 پیالے رکھے ہیں۔ بوڑھا نوکر ایک طرف کھڑا تھا۔ زرتاج نے الماری سے بنے ایک شیشے کی بڑی ہی خوبصورت سراہی نکالی جس میں چمکدار زرد رنگ کا مشروب بھرا تھا۔ زرتاج نے سراہی کو بینچ پر رکھ دیا۔ اتنی دور سے میں یہ دیکھنے سے قاصر تھا کہ ان پیالوں میں وہی مشروب ہے یا نہیں۔ معاملہ پراسرار معلوم ہو رہا تھا۔ ساری چیزیں میری سمجھ سے باہر تھیں۔ کچھ تو یہاں غلط ہو رہا تھا۔ بوڑھا ملازم زرتاج کی طرف بڑھا۔ زرتاج بھی اس کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ دوسرے ہی پل میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ بوڑھا ملازم مسکراتا ہوا آگے بڑھا۔ آتش دان کی دوسری جانب اس بینچ کے بامقابل جا کر رک گیا۔ اس نے دونوں ہاتھ دعائیہ انداز میں بلند کیے۔ پھر میں نے اس کے ہونٹوں کو ہلتے دیکھا جیسے منہ ہی منہ میں کچھ پڑ رہا ہو۔ میں اس کی حیرت انگیز حرکات کا مطلب سمجھ کر یہ اخذ کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ آتش دان کے شعلے بھڑک اٹھے۔ یہ شعلے اتنے بلند تھے کہ کچھ ہی دیر کے لیے اس بوڑھے ملازم کو اپنی چادر میں چھپا لیا۔ آہستہ آہستہ ان کی اونچائی کم ہو گئی۔ شعلے کم ہوئے تو میں نے دیکھا بوڑھے کی جگہ ایک نہایت ہی خوبصورت نوجوان کھڑا تھا جس نے شاہانہ لباس زیب تن کر رکھا تھا۔ میں نے اپنی آنکھیں ملیں، کہیں ان آنکھوں نے دھوکہ تو نہیں کھایا، کہیں یہ نوجوان کہیں اور سے تو نہیں آیا، شاید یہ بوڑھا ملازم کہیں اور چلا گیا، مگر ایسا کچھ نہیں تھا۔ نوجوان کی آنکھیں بند تھیں، اس کے ہاتھ اوپر اٹھے تھے، اس کے گلے میں سیاہ رنگ کی موتیوں کی چمکدار مالا تھی۔ اس نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولیں، زرتاج کی طرف دیکھا۔
میں نے دیکھا نوجوان کی آنکھوں میں نرمی کی جگہ کرختگی تھی۔ زرتاج کسی سحر زدہ معمول کی طرح نوجوان کی آنکھوں میں ٹکٹکی باندھے دیکھ رہی تھی۔ اچانک میں نے زرتاج کو سجدے میں گرتے دیکھا۔ زرتاج کو یوں سربسجود دیکھ کر میں کانپ کر رہ گیا، کیونکہ سجدہ اور عبادیت صرف خدا تعالیٰ کے لیے ہے۔ چند لمحے وہ سجدے میں پڑی رہی، پھر اٹھ کر اس نوجوان کو دیوانوں کی طرح چومنے لگی اور یوں سمٹی جا رہی تھی جیسے اس میں سما جانا چاہتی ہو۔ اچانک نوجوان نے زرتاج کو دھکا دیا۔ دھکا لگتے ہی زرتاج دور جا گری۔ بے وقوف مت بنو زرتاج، میرا قرب بغیر قربانی کے حاصل نہیں ہو سکتا۔ نوجوان کے لہجے میں غصہ تھا۔ ٹھیک کہتے ہیں آپ آقا، زرتاج نے اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ میں اس کھیل سے اکتا چکی ہوں۔ آخر کب تک ہر سال مجھے اپنی محبت کا کھیل رچانا ہوگا؟ زرتاج بیزاری سے بولی۔ کیوں، کیا لازوال حسن و شباب پا کر مطمئن نہیں ہو؟ نوجوان مسکرا کر بولا۔ ہاں ہوں تو صحیح، مگر میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ زرتاج بولی۔ میں نے تم کو منع نہیں کیا، تم بھلے کسی اور سے شادی کر لو، مگر مجھ سے شادی کرنے کے لیے ابھی تمہیں لمبی قربانی کاٹنا پڑے گی۔ آپ جانتے ہیں میں آپ سے محبت کرتی ہوں، زرتاج نے کہا۔ پاگل مت بن زرتاج، میرا مقصد، میرا عہد تمہاری محبت سے زیادہ اونچا ہے۔ کون سا مقصد؟ زرتاج چونکی۔ وہی عہد جو ایک غلام نے اپنے آقا سے کیا تھا۔ نوجوان زیر لب بڑبڑایا۔ میں تم کو کتنی بار منع کر چکا ہوں؟ نوجوان اپنے گلے سے موتیوں کی مالا اتارتا ہوا بولا۔ جب اس سیاہ مالا کے 1000 دانے پورے نہیں ہو جاتے، اس وقت تک تم اور میں شادی نہیں کر سکتے۔ ابھی تو مالا میں صرف 300 دانے ہیں، 700 دانے باقی ہیں۔ نوجوان نے کہا۔ اب تم یہ مالا لے کر اپنے ایک رات کے دولہا کے پاس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ وہ یہاں تم کو تلاش کرتا ہوا آ جائے، اور ہاں تم بہت خوش نصیب ہو، ورنہ میری دنیا میں کروڑوں پجاری ہیں جو میری محبت میں مرے جا رہے ہیں، میری خدمت کرتے ہیں، مگر مجھے کوکاف کی پریوں سے بھی زیادہ تم خوبصورت لگتی ہو۔ نوجوان نے مسکرا کر کہا۔ زرتاج نے مروت سے جواب دیا۔ صاف ظاہر تھا کہ زرتاج نوجوان کی بات ماننے پر دل سے راضی نہیں تھی، مگر اتنا کہہ کر وہ دروازے کی طرف بڑھی تو میں نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ قریب ہی تھا کہ میں اس کی نظروں میں آ جاتا، تب میں پیچھے ہٹتا چلا گیا۔ نوجوان کی سو معنی باتوں نے مجھے الجھن میں ڈال کر رکھ دیا تھا۔ کس مقصد کی خاطر وہ نوجوان زرتاج کو استعمال کر رہا تھا؟ وہ کون تھا جس کے کروڑوں پجاری اس دنیا میں موجود تھے؟ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں نے دیکھا زرتاج گلے میں مالا ڈال کر باہر نکل گئی۔ زرتاج کے جانے کے بعد میں نے اس کمرے میں دیکھا، وہاں نہ ہی کوئی نوجوان تھا اور نہ ہی آتش دان تھا۔ اتنا سمجھ آ رہا تھا کہ حویلی میں کوئی بہت خطرناک قسم کا کھیل کھیلا جا رہا ہے، جس سے رامداس کی زندگی کو شدید خطرات لاحق تھے، مگر میں سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ میں ابھی کھڑا سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک مجھے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ میں ایک بار پھر اپنے کمرے میں آ گیا۔ میں نے جھری سے جھانکا تو کیا دیکھتا ہوں، زرتاج رامداس کا ہاتھ تھامے چلی آ رہی ہے۔ وہ مالا اب رامداس کے گلے میں جھول رہی تھی۔ وہ رامداس کو لے کر اسی کمرے میں داخل ہو گئی جس کمرے میں زرتاج نے نوجوان سے بات کی تھی۔ زرتاج نے دروازہ بند کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ دروازہ نیم وا کھلا چھوڑ کر وہ اندر داخل ہو گئی۔ تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو رامداس؟ زرتاج نے پوچھا تو رامداس نے خوابناک سے لہجے میں کہا، میں تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں، جو تم کہو گی۔ اچھا، اس مقدس آگ کے سامنے قسم کھاؤ کہ تم اپنا آپ میرے حوالے کر دو گے، جو میں کہوں گی وہی کرو گے۔ یہ کہتے ہوئے زرتاج کے بھڑکتے شعلوں کے سامنے سجدے میں گر گئی۔ رامداس نے اس کی طرف دیکھا اور اس کی تقلید میں سجدے میں گر گیا۔ سجدے سے اٹھنے کے بعد دونوں آتش دان کے سامنے کھڑے ہو گئے اور زرتاج نے بلند آواز میں اس سے کچھ باتیں کرنا شروع کیں۔ یہ سب سن کر میں کانپ گیا تھا کہ زرتاج اپنے شوہر کو زندگی بھر کے لیے اپنا غلام بنانا چاہتی ہے۔ زرتاج تو گویا کسی ایسے جن کی پجاری تھی جو اسے بے پناہ طاقت اور حسن دینا چاہتا تھا۔ زرتاج کسی جن کی محبوبہ تھی
اور اس سے محبت کی دعوے دار تھی۔ میں نے آگے بڑھنے کی کوشش کی تاکہ رامداس کو بچا سکوں، مگر میرے قدم اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکے۔ میں نے دیکھا زرتاج رامداس کو سراہی والا مشروب پلا رہی تھی۔ رامداس کے مشروب پینے کے بعد زرتاج نے اپنے گاؤن سے ایک چھری نکالی۔ یہ دیکھ کر تو میری روح کانپ گئی کہ وہ اسے قتل کرنے کا ارادہ کر رہی ہے۔ اس نے نہ جانے کہاں سے چمڑے کا چرمی دستاویز نکال لیا اور رامداس سے کہنے لگی، اپنا ہاتھ لاؤ رامداس، تمہاری خون سے اس عہد نامے پر مہر تصدیق ثبت کر دوں۔ رامداس نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے رامداس کے گلے پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں اپنے دوست کی جان بچانا چاہتا تھا مگر کامیاب نہیں ہو سکا۔ رامداس کی رنگت زرد پڑتی جا رہی تھی۔ میں نے دیکھا رامداس موت کے منہ میں جا رہا ہے۔ چند لمحوں کے بعد زرتاج نے اپنا منہ اٹھایا تو دیکھا اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ پھر اچانک اس نے اپنا ہاتھ رامداس کے سینے کی طرف بڑھایا۔ میں نے گھبراہٹ اور خوف کے عالم میں آیت الکرسی کی تلاوت شروع کر دی۔ میری نظریں زرتاج پر جمی ہوئی تھیں۔ زرتاج نے رامداس کے سینے سے ہاتھ ہٹایا۔ میں نے دیکھا زرتاج کی بند مٹھی میں کچھ شے تڑپ رہی ہے۔ پھر اس نے دوسرے ہاتھ سے رامداس کی گردن میں پڑی مالا اتار لی۔ اس نے مٹھی سے اپنی دبی ہوئی کچھ شے نکالی اور پھر ایک موتی کا اضافہ اس میں کرنے لگی۔ رامداس فرش پر گر چکا تھا۔ اس دوران میں نے آیت الکرسی پوری تلاوت کر لی تھی۔ مجھے لگا کہ میں کسی بندش سے آزاد ہو گیا ہوں۔ میں نے قدموں کو جنبش دی۔ یہ دیکھ کر میری خوشی کی انتہا نہ رہی کہ میرے قدم آگے بڑھ سکتے تھے۔ میں دوڑتا ہوا اندر گیا۔ زرتاج نے مجھے دیکھا تو ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں خوف اور حیرت کے تاثرات ابھرے۔ مالا اس کی آنکھوں سے چھوٹ گئی۔ زرتاج چلاتی ہوئی میری جانب بڑھی۔ میں نے فوراً ہی سورہ الناس کی تلاوت شروع کر دی۔ تلاوت کے الفاظ سنتے ہی اس کے چہرے سے خوف ظاہر ہونے لگا۔ زرتاج اسی جگہ رک گئی۔ اس کے حلق سے خوفناک چیخ نکلی اور وہ فرش پر گر کر تڑپنے لگی۔ یہ آیت ہی کا کرشمہ تھا جس نے زرتاج کو شکست دے دی تھی کہ فرش پر تڑپنے لگی۔ میں زیر لب آیت کی تلاوت کرتا ہوا جیسے ہی اس کے قریب پہنچا تو وہ بجلی کی سی تیزی سے اٹھی اور مجھے دھکا دینے لگی۔ میں بھی اس کے پیچھے بھاگا مگر وہ میری نظروں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ اپنی پراسرار قوتوں کا استعمال کر کے مجھے دھوکہ دے چکی تھی۔ اسی وقت فضا میں نسوانی سسکیوں کی آوازیں گونجنے لگیں۔ میں نے پلٹ کر کمرے میں دیکھا تو وہ مالا اسی جگہ موجود تھی جبکہ رامداس مر چکا تھا۔ مالا کو جیسے ہی میں نے اٹھایا، مالا گرم تھی۔ پہلی بار میں نے دیکھا مالا کے ہر دانے میں ایک انسانی سر نظر آ رہا تھا۔ ہر سر سے ہلکی سسکیوں کی آواز محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے مالا کو فی الفور وہیں رکھا اور اس کمرے سے باہر آ گیا۔ اپنے دوست کی موت پر میں بہت دکھی تھا مگر جیسے ہی میں رامداس کے گھر واپس گیا، یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ دروازہ رامداس نہیں کھولا۔ یہ دیکھ کر مجھے صاف سمجھ آ گیا کہ یہ رامداس نہیں بلکہ زرتاج کے محبوب جن کا عکس ہے، بدلا ہوا روپ ہے جسے ختم کرنا بہت ضروری تھا۔ میں رامداس کا مکان چھوڑنا چاہتا تھا کہ میرے لیے یہی بہتر تھا۔ یہ میری اس گھر میں آخری شام تھی۔ میں نے اپنا بیگ وغیرہ پیک کیا۔ اس دوران میں مسلسل قرآنی آیت کا ورد کرتا رہا، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتا رہا۔ میں ہر صورت رامداس کا گھر چھوڑ کر واپس جانا چاہتا تھا کیونکہ یہاں جو واقعات میں دیکھ چکا تھا وہ میری زندگی کو متاثر کر رہے تھے۔ میں نے اس گھر میں رہتے ہوئے کئی ایسے واقعات دیکھے جن سے میں صاف معلوم کر چکا تھا کہ اس گھر کا مالک اب رامداس نہیں بلکہ کوئی اور ہے، کیونکہ رامداس کو تو میں خود اس دنیا سے جاتا دیکھ چکا تھا۔ اس واقعے کے بعد میں نے اپنی پوسٹنگ دوسرے شہر کروا لی، مگر آج بھی جب اس شہر اور گھر کی یاد آتی ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ رامداس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ ابھی لوگوں سے ملتا ہے، اپنے کاروباری دھندے چلا رہا ہے، مگر نہ جانے کیوں میں رامداس سے کبھی ملنا نہیں چاہتا۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا مجھے رامداس سے ملنے جانا چاہیے یا اس واقعے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھول جانا چاہیے؟ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے
اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔